اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دنیا، عالم اسلام اور فلسطین اور اسرائیل، جو حالات جس طرف کو جا رہے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ رہا ہے، اور اسی طرح جو یورپی یونین ہے وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ کے ممالک کچھ خاموش، کچھ جناب اپنی جو ہے وہ تغدو کر رہے ہیں اس سلسلے کے اندر کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن اور سکون ہو جائے، اور اسی سلسلے کے اندر مختلف جگہ پر مختلف اہم اقدامات اٹھائے گئے، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ہوا، عراق ہوا، اور شام، مصر، لبنان، یہ جو ممالک ہیں ان ممالک میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس طرح یورپین کنٹریز کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، وہاں پر وہ پرامن مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کو مکمل آزادی ہے۔ فلسطینی بیچاروں کا تو حال ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو جناب بمباری کر کے اس کو بیڑا غرق کر دیا، اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ آپ 48 گھنٹوں کے اندر اندر علاقہ خالی کر دیں۔ اینتھونی بلنکن صاحب جو وہ نیتن یاہو اور دیگر جو یورپی یونین کے بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ ان کے جو اہم عہدیدار ہیں، پینٹاگون کے کچھ عہدیدار ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ کھیل جو ہے آگے چلانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر امریکہ کے مفادات کیا ہیں، روس کے مفادات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے مفادات کیا ہیں۔ حالات و واقعات جو اس وقت یہ ہیں، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے بیان سنا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہوئی تھی فلسطینیوں کی حمایت کے لیے۔ کبھی پاکستان وہ ملک تھا جی جو فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، ان کو امداد کرتا تھا، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ آج پاکستان کے اندر نقشہ الٹ نظر آ رہا ہے جی۔ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت تھی، 30 جماعتیں دوسری طرف کی جو 30 جماعتیں ہیں جو پہلے اقتدار کے اندر رہی، اس وقت بھی وہ اقتدار کے اندر ہے، اور ان میں سے کسی جماعت نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کسی جماعت نے کوئی لفظ نہیں منہ سے بولا کہ اسرائیل اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے آواز اٹھائی اور اس نے کال دی تھی مختلف شہروں کے اندر، لیکن اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں کے اندر پولیس جو ہے اس نے گرفتاریاں شروع کر دی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی پاکستان فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتا تھا، آج فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کہ جی رؤوف حسن صاحب کی ملاقات فلسطینی سفیر جو ہے ان سے ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کا سٹانس جو اس وقت تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب جو پچھلی دفعہ انہوں نے جارحیت کی تھی اس وقت ایکٹیو ہوئے تھے، آج بھی وہی ہے۔ اور اسی سلسلے کے اندر رؤوف حسن صاحب نے عمران خان صاحب کا پیغام جو فلسطینی جو فرض کار ہے یہاں پر ان کو پہنچایا، اور اس کے بدلے میں فلسطینی سفیر جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک تسبیح گفٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ تسبیح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور فلسطینی لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً مشترکہ ہے۔ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں پر جبر تشدد کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر یہاں کے 35 جماعتیں پلس جناب 35 جماعتیں جو ہے وہ جبر تشدد کر رہی ہیں۔ پاکستانی تحریک انصاف کی مختلف جگہ پر جو ہے وہ احتجاج بھی ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہر طرح روکنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے۔ اور ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا ہم قائد اعظم کے فرمودات کو بھول گئے؟ کیا ہمارا وہ موقف پیچھے ختم ہو گیا؟ اگر ہم اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم بھارت کو بھی اس کی بالادستی کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، ہم کشمیر بھی بھول چکے ہیں جو ہماری شاہراہ تھی۔ چائنا جو 70-75 سال سے ہمارا دوست تھا، سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے اونچی دوستی تھی، وہ بھی غرق کر دی گئی۔ صرف چند لوگ، گنتی کے انگلیوں پر گننے والے لوگ ہیں جی جن لوگوں کی وجہ یہ سارا نظام پاکستان کا جو اچھا خاصا چل رہا تھا، پاکستان ہرا بھرا چل رہا تھا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ کیا اب چائنا کے جانے کے بعد امریکہ ہمیں امداد کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اپنے مفادات کی خاطر ہمارا کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ شاید ہم تاریخ کا ایک حصہ بن جائیں؟ میں اس سے زیادہ اور لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبریں جو عمران خان صاحب کے متعلق، وہ سب سے بڑی خبر جو ہے کامران رحیل صاحب جسٹس ہیں جی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے پاس ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی کہ ہمیں 15 تاریخ کو لبرٹی چوک کے اندر جلسے کی اجازت دی جائے۔
اس کے اوپر رپورٹ طلب کی گئی تھی. پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کی گئی وہاں عدالت کے اندر. تو اس پر جسٹس جناب معزز جسٹس کامران رحیل صاحب جو ہے انہوں نے جب اس رپورٹ کا بغور جائزہ لیا، پھر انہوں نے کچھ ریمارکس دیے اور کچھ سوالات کیے. انہوں نے پوچھا کہ کیا باقی جماعتیں لاہور کے اندر جلسے جلوس کر رہی ہیں، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بتایا کہ تمام جو پارٹیاں وہ اپنی آزادانہ طور پر سیاسی جو ہے حرکات و سکنات وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے تمام جلسے جلوس کارنر میٹنگز وہ تمام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر صرف اور صرف پابندی ہے جی پاکستان تحریک انصاف. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی کوئی آئین اور قانون کے تحت یا عدالت نے لگائی ہے. تو اس کے اوپر جو صاحب دوسری طرف سے یعنی حکومتی موقف رکھنے والے وکیل تھے جن کو اٹارنی جنرل بھی بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس کے اوپر آج ڈی سی کمشنر صاحبہ ہیں لاہور کی، انہوں نے اس کے علاوہ باقی جو سیکورٹی کے انتظامات رکھنے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرائی کہ لاہور شہر کے اندر خطرات ہیں، دہشت گردی خطرات ہیں. کچھ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کو ان سے جوڑا گیا جی پاکستان تحریک انصاف، اس لیے ہم ان کو اجازت لبرٹی چوک پر نہیں دے سکتے. پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی 9 مئی کا واقعہ جو یہاں سے لبرٹی سے شروع ہوا تھا. تو اس پر جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ اس کے کوئی شواہد یا کوئی فیصلہ آیا تو اس کے اوپر انہوں نے ان کے پاس دوسری پارٹی کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انہوں نے اب مہلت دی ہے، اس کا جواب پراپر طریقے سے ہمیں جمع کروائیں، پھر اس کے اوپر میں فیصلہ دوں گا. اگر پاکستان تحریک انصاف لبرٹی کے اندر آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے علاوہ تو آپ کوئی اور جگہ مختص کریں. تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے بتایا جی کہ ایک پارٹی نے 18 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ 21 تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتی ہے. 18 کو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے اور اس کے علاوہ جناب 21 تاریخ کو جناب نواز شریف صاحب جو وطن آ رہے ہیں جی، ابھی سعودی عرب میں ان کی خبر آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. تو اس کے متعلق انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، پورے پاکستان کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے جلسے کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر کامران رحیل صاحب جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق مدلل قسم کی رپورٹ جو تیار کر کے ان کو جگہ فراہم کی جائے، ورنہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر لاہور شہر کے اندر کوئی جلسہ کرنے کی اجازت کسی بھی جماعت کو نہیں دی جائے گی. اب اس سے اگلا لاہمل نقشہ آپ ذرا غور کریں تو کیا پوزیشن ہوگی کہ 18 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے، 21 تاریخ کو ارب روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جو وہ جلسہ مینار پاکستان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر پھر ان کے خدشات بھی ہیں. اب کیا چھپکلی نگلنی پڑے گی یا اگلنی پڑے گی، یہ فیصلہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر نظر آئے گا. اب دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو آج بڑا ریلیف جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ان کی طرف سے ملا جی. آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کر کے انہوں نے جناب کسی وکیل نے آج حاضری نہیں دی اور جو کاز لسٹ جاری ہوئی تھی اس کے تحت وہ کیس لگا ہوا تھا. تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے 16 تاریخ جو ہے وہ دے دی ہے. 17 کو ابو الحسنات صاحب ہیں ان ذوالقرنین ابو الحسنات انہوں نے فیصلہ جاری کرنا ہے اور فیصلہ جاری کر کے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنی ہے. اگر 16 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر سٹے مل جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ رک جائے گا. حالات و واقعات کس طرف کو جاتے ہیں یہ آنے والے تاریخ جو 16 تاریخ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی طرح فرح حبیب صاحب کی میں یہاں پر تھوڑی سی بات کر دوں کہ فرح حبیب صاحب کی وائف جو ہیں انہوں نے جناب ملاقات اپنا چیف جسٹس جو ہیں ان کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے انہوں نے اپیل کیا کہ میرے میاں کو ریکور کیا جائے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو لاپتہ ہیں اور ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں ان کے اوپر رحم کر کے. تو ہمارا قصور بھی کوئی نہیں، صرف پارٹی چھڑوانے کی وجہ سے یا پریس کانفرنس کرانے کی وجہ سے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ تشدد کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ درخواست انٹرٹین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے پاس
ایک پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کور کمیٹی نے جو یہ آج پولیس نے جبر تشدد کیا ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں جو مظاہرے کیے گئے ہیں مختلف جگہ پر، اس کے اوپر انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے اپنے اعلامیہ کے اندر بتایا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر رابطہ کیا جائے گا کہ کیا دین، آئین، فلسطین کے حقوق کے لیے کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے تو اس کو کوئی حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر اور تو کوئی جماعت نہیں بولی، کوئی سیاستدان نہیں بولا، کوئی ملا نہیں بولا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جی جو بولی ہے۔ اس کے اوپر پھر پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو بائیڈن صاحب نے کہا تھا جو ملک اسرائیل کے خلاف جائے گا وہ جناب اس کے خلاف پھر کاروائی ہوگی۔ کیا اسی ڈر سے پاکستان کے اندر کوئی نہیں بولا؟ نگران حکومت نے بھی ابھی تک کوئی جو واضح قسم کا جو رد عمل نہیں دیا، نہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف نہ ایسے کوئی رد عمل آیا، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا۔ اور مولانا صاحب کا تو آپ نے اس دن بیان سن ہی لیا تھا، وہ انہوں نے کس طرح کا بیان دیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب جو سب سے اہم خبر، سب سے بڑی خبر ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے جناب پہنچے ہیں سعودی عرب عمرہ بھی ادا کر لیا جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، کچھ ٹائم لینے کی گزارشات کی تھی، کچھ فون کروائے تھے، وہ وہاں سے جو جواب ہے وہ ابھی نفی کے اندر ہے جو ذرائع کے مطابق ابھی تک خبر آئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جی لندن کے جو بتائے جا رہے ہیں بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں، ان سے بھی کو جناب فون کروانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ہمیں ٹائم مل جائے۔ پھر ایک وہ ملک جسے ہمیں سخت نفرت ہے، سخت ناپسند کرتے ہیں، ہمارے جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کے بعد جب وہ اذان ختم ہوتی ہے تو دوسرے کان میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو مخالف ہے وہ یہ ہے۔ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی، کچھ وہاں سے بھی لابنگ کرنے کی، کوئی میں زیادہ بات کو ڈھکے چھپے لفظوں میں کر رہا ہوں، وہاں سے بھی لابنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جن کو پیغام دیا گیا تھا یا جہاں پر وہ چاہتے تھے ملاقات کرنی وہاں پر ملاقات ابھی انہوں نے کہا جی کہ نو لفٹ، ابھی کوئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اور بیسیکلی جو بات ہے، جو ایران کے اوپر خطرہ لگا ہوا ہے، جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں، جو امت مسلمہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو ممالک سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کردار ہیں یہ امریکہ کے اور باقی چینلز کے تھرو جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس خطے کے اندر، تو ان کے لیے پرابلم جو ہے وہ اسی طرح کے پیدا ہوں گے۔ اب آیا کیا وہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی ویسا ہی فیصلہ کریں گے جیسا عالمی دنیا کے اندر، یا اس خطے کے جو بڑے ممالک ہیں وہ سوچ رہے ہیں؟ یہ ایران کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی میڈیا میٹ کر دیا جائے۔ اس کے متعلق اسرائیل نے جو مختلف ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں، ایک متحدہ عرب امارات کا ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ان کے کچھ ہوائی اڈے ہیں، وہاں سے انہوں نے جناب اپنے طیارے جو ہیں اسکواڈ بھیج دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا وہ ایران کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایران نے کھل کھلا کر جو ہے وہ مزاحمت کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ترکیہ نے بھی ایک قسم کا جو ان کی امداد شروع کر دی ہے، لیکن ایران اس وقت جس طرح فلسطینی لوگ خطرے کے اندر ہیں، اسی طرح ایران بھی اس وقت خطرے کے اندر ہے، اور اگر ایران پر خطرہ ہوا تو پھر افغانستان بھی خطرے میں ہے، اور افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی خطرہ منڈلائے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا وہاں پر کچھ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، یا ہم ڈبل پالیسی کھیلیں گے، یہ ہمیں ابھی کچھ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ آنے والے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے جن لوگوں نے اٹھانے ہیں پھر اس سے ہمیں صورتحال واضح ہوگی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب ان کو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ بشرا بی بی صاحب جو ہیں وہ اللہ لوگ ہیں، وہ ان کو کارنر کیا گیا، ان کی آج نیب کے اندر بھی وہ تھی ہیئرنگ، لیکن ان کو نیب والوں نے ان کو کنفرم کر دیا کہ ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے، کیوں انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دائر کی تھی۔ تو دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جو سسٹر ہیں وہ جناب اب ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ڈاکٹر، وہ اور ان کے میاں جن کا اوپر لیہ کے اندر زمین کا کیس ہے، وہ بھی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے اور کچھ شواہد انہوں نے پیش کیے، حالانکہ وہ بوگس کیس ہے کہ وہ سستے داموں لی گئی ہے یا کیا کیا گیا، وہ ان کا عمران خان صاحب اپنی تقریر کے اندر بھی بتا چکے ہیں کہ وہ جناب چیک کے ذریعے کیا گیا، جب سے یہ کیس تیار کیا گیا وہ اس کے بعد کی ڈیٹ ہے
اور انہوں نے بذریعہ بینک جو ہے وہ اپنی پیمنٹ کی ہے. یہ چند ایک اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی میں کوشش کی ہے.